جنگل میں ایک ہرن گھاس کھا کر ادھر ادھر چھلانگ لگا رہا تھا، کبھی ایک طرف جاتا اور کبھی دوسری طرف۔ ہرن بڑا سرفرا تھا۔ ایک دن خرگوش نے اسے دیکھا اور سمجھایا، ہرن ذرا سنبھل کر چلو، یہ جنگل کا علاقہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خرگوش اپنی تو چال نرالی ہے، چھلانگ متوالی ہے، جنگل کا چپا چپا میری آہٹ پہچانتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ لگتا تم زیادہ سمجھدار ہو، اب میرا سمجھانا ناسمجھی ہوگی۔ یہ کہہ کر خرگوش وہاں سے کھسک گیا، لیکن ہرن کی اچھل کود جاری رہی۔ وہ ایک بار زور سے دوڑا اور دوڑتا چلا گیا۔ دوڑتے دوڑتے سامنے ایک پتیوں کے نیچے گڈھا تھا۔ ہرن دوڑتے دوڑتے اس میں جا گرا۔ گڈھا زیادہ بڑا تھا، اس لیے ہرن ڈر گیا۔ اس نے باہر آنے کے لیے بہت کوشش کی، چھلانگیں لگائیں، لیکن باہر نہ آ سکا۔ اس کے بعد اس نے مدد کے لیے آوازیں لگانا شروع کی۔ بچاؤ، میں اس گڈھے میں گر گیا ہوں، نکل نہیں پا رہا ہوں، نکال لو، اس غریب کی مدد کر دو۔ گڈھے سے کچھ دوری پر ایک بندر گزر رہا تھا۔ بندر نے آواز سنی تو چاروں طرف دیکھنے لگا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ چاروں طرف تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا، پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہیں بھوت تو نہیں؟ ارے میں بھوت نہیں ہوں، مجھے یہاں سے بچا لو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ بھائی تم دکھائی کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ میں گڈھے کے پاس ہوں، کیسے دکھائی دوں گا؟ گڈھے کے پاس آؤ، میری مدد کرو۔ بندر کو پتیوں کے پاس ایک گڈھا دکھائی دیا۔ وہ آہستہ آہستہ گڈھے کے پاس پہنچا اور اندر دیکھا تو ہرن مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ ارے ہرن، تم گڈھے کے اندر کیسے چلے گئے؟ میں نہ سمجھی کے کارن بہت بڑا دھوکا کھا گیا، اب تو میں اندر ہوں، ٹھیک سے نہیں بتا سکتا۔ خرگوش نے سمجھایا تھا، لیکن میں نہیں سمجھ پایا اور دھوکا کھا گیا۔ ہرن، میں تو تمہیں یہاں سے نکال نہیں پاؤں گا، نکالنے کی کوشش بھی کی تو خود گر جاؤں گا۔ اب تمہیں خود کوشش کرنی ہوگی اور بڑی چھلانگ لگانی ہوگی۔ سارے جانور اکٹھے ہو گئے، ہر کسی نے نئی نئی ترکیب سوچی۔ خرگوش نے ایک ترکیب سوچی، ہرن ہم تو تمہیں یہاں سے نکال نہیں پائیں گے، کچھ دیر بعد یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن بعد میں ایک خونخوار ببر شیر آئے گا، سنا ہے بہت خطرناک ہے، اگر اس نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو سیدھا اوپر کا ٹکٹ کاٹ دے گا۔ خرگوش کی بات سن کر ہرن ڈر گیا۔ خوف کے ڈر سے اس کے اندر پتہ نہیں کیسی جان آئی۔ اس نے زور سے سانس لی اور ایک لمبی چھلانگ لگائی اور باہر آ گیا۔ باہر آ کر اپنے کام پر اترانے لگا۔ یہ طریقہ میرا پرانا ہے، کبھی کبھی لمبی چھلانگ لگاتا ہوں۔ ہرن سب کے سامنے بڑی بڑی ہانک رہا تھا۔ ایک جانور نے اس سے سوال کیا، ہرن، تمہاری نظر تو بہت تیز ہے، تمہیں اتنا بڑا گڈھا دکھائی کیوں نہیں دیا؟ کیا گڈھے نے تمہیں اندر کھینچ لیا تھا؟ سچ سچ بتانا، تم گرے کیسے تھے؟ اس سوال پر ہرن بہت خوش ہوا۔ تم نے بہت اچھا سوال کیا ہے، میرا دل جیت لیا ہے۔ اب میں ٹھیک جگہ آ گیا ہوں، اس کا جواب دینے میں مجھے آسانی ہوگی۔ سب لوگ ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، میں بتاتا ہوں میں کیسے گرا۔ ہرن پیچھے گیا اور دوڑتے ہوئے گڈھے کی طرف آیا اور گڈھے میں جا گرا۔ اس طرح میں گڈھے میں گر گیا تھا۔ اس کی یہ حرکت سے سبھی حیران رہ گئے۔ ارے بھوندو، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اپنے آپ کو پھر سے گرا دیا۔ خرگوش، تم نہیں سمجھو گے، یہ اپنا انداز ہے۔ ابھی پھر سے چھلانگ لگاؤں گا اور گڈھے سے باہر نکل آؤں گا۔ یہ کہہ کر ہرن نے اونچی چھلانگ لگائی، لیکن باہر نہیں نکل پایا۔ کئی بار اس نے کوشش کی۔ لگتا ہے دماغ سے پیدل ہے، کوئی بلا دوبارہ بھی گڈھے میں گرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی بیوقوفی سے دوبارہ گڈھے میں گر گیا۔ اب تو لگتا ہے یہ گڈھے میں ہی رہے گا۔ نہیں، میں گڈھے میں رہا تو شیر مجھے کھا جائے گا، مجھے بچا لو یارو۔
बड़ी देर तक ये तमाशा चलता रहा। हिरन गड्ढे से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता रहा। इसके बाद बड़ा जिराफ वहाँ आया। उसने गर्दन को झुकाया और इस तरह हिरन को बाहर निकाला। दोबारा गिरने की बेवकूफ़ी ना करना, वरना अंदर रह जाओगे। इस तरह बेवकूफ़ हिरन की जान बचाई गई और उसे सब जानवरों ने जंगल में भेज दिया।